السلام علیکم۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے، توشہ خانے سے مال حاصل کیا ہے، چاہے وہ یہ ہوں یا وہ ہوں یا وہ ہوں، ان سب کو یکساں قانونی عمل سے گزارنا چاہیے۔ صرف عمران خان اکیلے کے ساتھ ہی نہیں، باقی سب کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ میرا سر شرم سے اس وقت جھک گیا کہ جب مجھے یہ مودی صاحب کا انٹرویو سننے کو ملا کچھ عرصہ پہلے، جس میں وہ ان سے پوچھا گیا تھا پاکستان کے اندر جو توشہ خانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، جب شروع اور انکشافات ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی، ان سے کہا گیا تھا آپ نے کتنے توشہ خانے سے تحفے لیے اور ان کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا تھا جناب میں تو دوسری ٹرم مکمل کرنے لگا ہوں 8 سال سے تقریباً، گویا بھارت جیسے بڑے ملک کا میں وزیر اعظم ہوں۔ ظاہر پاکستان سے بدرجہ بڑا ملک ہے تو تحفے بھی مجھے بدرجہ زیادہ ملے ہیں، اور ایسے ملکوں کی جن کی اکانومی مضبوط ہو ان کی تو ویسے ہی دنیا بھر میں بڑی للو چپو ہوتی ہے۔ تو بھارت نہ صرف یہ کہ وہ 142 کروڑ کا ملک، دنیا کا بڑا ترین ملک کہہ لیجیے، کیونکہ چین سے ذرا سا چند لاکھ کا فرق ہے، یا چین کے برابر بڑھ چکا ہے، تو آبادی میں سب سے بڑا، اور معاشی صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان سے پتہ نہیں کتنے درجے کا فرق ہے۔ یہاں ہمارے پاس 4-5 ارب ڈالر کا قومی خزانہ ہے، اور ان کے پاس ریزروائر جو ہے وہ 362 ارب ڈالر کا ہے۔ تو کہاں 4-5 ارب ڈالر اور کہاں 362 ارب ڈالر، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو ظاہر اسی حساب سے ان کے وزیر اعظم کی سابقت دنیا بھر میں ہوتی ہے، خیر مقدم ہوتا ہے، تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر پاکستانی وزیر اعظم کو کروڑوں کے تحفے ملے ہوں گے تو ان کو اربوں کے ملے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جائیے دیکھ لیجیے وہ جو فلانا محکمہ ہمارا، اس میں سب تحفے لائن سے رکھے ہوئے سجے ہوئے، میں نے ایک تحفہ بھی نہیں لیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بھارت کے وزیر اعظم کو ملے ہیں، مودی کو نہیں ملے۔ تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اب ان کو اپنی ذات کے لیے لوں۔ تو کس قدر شرمناک بات ایک مسلمان ملک کے حکمران کے لیے بات ہونی چاہیے کہ جس کو ایک ہندو وزیر اعظم جو ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، جبکہ اخلاقیات کے سارے فلسفے ہم نے اپنے اسلامی تعلیمات سے حاصل کیے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے عمال حکومت ہیں، ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں، وہ کس طرح سے زندگی بسر کرتے رہے ہیں اپنے خلافت کے زمانے میں بھی، کس قدر سادہ اور کس قدر بے نیاز قسم کی زندگی۔ ایسا بھی ہے کہ حتیٰ کہ 5ویں خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد تو نہیں ہے لیکن بہرحال ان کو خلیفہ راشد جیسے ہی اعتبار اسلامی دنیا میں ملتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو ان کے بارے میں ہے کہ جی وہ مہمان آیا تو انہوں نے چراغ، وہ کچھ سرکاری کام کر رہے تھے رات میں، تو مہمان ملنے آئے تو چراغ پھونک مار دی اور کام چھوڑ کے اس سے بات کرنے لگے، اور مہمان سے اندھیرے میں بات کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو جلا دیا چراغ۔ وہ پلٹ کے آیا مہمان کہ بھائی اچھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ نے چراغ بجھا دیا اور اب چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے آپ؟ تو کہا جی میں سرکاری کام کر رہا تھا، یہ سرکاری چراغ ہے، سرکاری تیل، یہ میری ذاتی کاموں کے لیے نہیں ہے، اور آپ میرے ذاتی مہمان ہیں، اس لیے آپ سے گفتگو کی میں نے، اور اس لیے چراغ کا تیل ضائع نہیں کیا، لیکن اب پھر میں دوبارہ کام اپنا سرکاری کر رہا ہوں تو میں اس لیے میں نے تیل جلایا۔ تو کہاں اس طرح کی مثالیں، اور کہاں یہ کہ یہ جو بڑے بڑے ہمارے گرو ہیں، جتنے بھی وزراء اعظم ہیں، نواز شریف ہوں، بے نظیر ہوں، یہ عمران خان ہوں، یہ ارباں روپے کے مالک ہیں، ارباں روپے کی جائیدادیں ان کی ہیں۔ ہم عمران خان کو ہی لے لیتے ہیں جن کے حوالے سے ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے تحفے بیچے، تو جس پہ یہ کہتے ہیں تحریک انصاف والے بھی کہ قانونی گنجائش تھی، اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہاں پہ دو باتیں اور بھی آتی ہیں کہ گنجائش تو پہلے 20% کی تھی، عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد 20% سے بڑھا کے اس کو 50% کر دیا تھا کہ نہیں جی 20% بہت چھوٹی سی رقم ہوتی ہے، 50% دے کے اسے خریدا جا سکتا ہے سرکاری تحفوں کو۔ لیکن کیا کیا، جب خریدا تو انہیں 20% پہ خریدے، 50% پہ نہیں خریدے۔ یہ آن ریکارڈ ہے، کوئی بھی چیک کر سکتا ہے کہ کہا 50% کا، قوم سے بڑی واہ واہ حاصل کی، لیکن جب خریدنے کی بات آئی تو 20% پہ خریدا۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا ایسی کیا ماری جا رہی تھی؟ کنگل ہیں، نفقتے ہیں، فقیر ہیں، 270 کنال اراضی اسلام آباد میں اس کے مالک ہیں۔ ایسا برا وقت پڑ گیا تھا، ایسا چاہیے تھا 270 کنال، ایک کنال معلوم ہے آپ کو کتنے گز کا ہوتا ہے، اور اس میں اگر وہ چاہتے تو 70 کنال اپنے پاس استعمال میں رکھ لے، اور 200 کنال بیچ کے اس میں سے جو چاہے کرتے پھریں، ارباں روپے کا ہوگا 200 کنال، وہ بیچتے اور اپنی ضرورتیں ساری پوری کرتے، ساری عمر ان کی وہ نسل تک بیٹھ کے کھاتی، اتنا اس سے 200 کنال سے ان کو پیسہ مل جاتا، اور تمام ان کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور بدنامی سے الگ بچتے۔ اپنا مال تھا، لیکن کیوں بیچیں؟
جب قوم بیوقوف بنانے کے لیے، بیوقوف بننے کے لیے، یہی ان کو دیکھ لیجیے، بلاول ہاؤس اسلام آباد میں، بلاول ہاؤس کراچی میں، بلاول وہاں لاہور میں، کس قدر بڑے یہ محلات ہیں. اس کے علاوہ جو دیکھی اندیکھی دولتوں کی بے شمار کے دفین ہیں وہ الگ ہیں. زرداری صاحب کی لوٹ مار تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دنیا کے سب سے بڑے لٹیروں میں مقام دلاتی ہے. یہ نواز شریف کا معاملہ ہے کہ ان کی دولت کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور ان کا کوئی جواب ان کے پاس واضح نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا بھی ہے تو ابھی تک تو کم سے کم ان کا موقف جو ہے وہ واضح طور پہ اس دولت کے حوالے سے ان کے پاس آج ہے کوئی تناسب و ناسب وہ ثابت نہیں کر سکے. تو بھائی انصاف کی بات کرنی چاہیے. ہمارا ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ عمران خان کے حامی ہیں تو عمران خان کی ہر بات کو درست کہیں گے اور دوسرے کی ہر بات کو غلط کہیں گے، اور اگر عمران خان کے مخالف ہیں تو وائس ورثہ کریں گے آپ کہ عمران خان کے مخالفت میں جو بھی بات ہوگی اس کو کہیں گے بہترین بات ہے، صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے آپ نے ہر بات جو کہی جائے گی تو اس کو آپ مسترد کر دیں گے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. سچائی کو ہمیں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ یہ سچائی کے تقاضے ہی بتاتے ہیں کہ اس کے مطابق یہ موقف غلط ہے، یہ موقف صحیح ہے. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس حد تک تو ان کی بات صحیح ہے تحریک انصاف والوں کی کہ بھئی انہوں نے تو مطلب جو تحفے ان کو ملے تھے تو وہ ان کا حق تھے اور قانون میں گنجائش تھی بیچے تھے، لیکن کیا مرے جا رہے تھے وہ؟ قوم کی غیرت اور ناموس کا تعلق بھی ہوتا ہے نا تحفوں سے. کسی حکمران نے اگر دیے ہوتے ہیں تو وہ اس شخص کو جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے منصب کی بنیاد پہ دیے ہوتے ہیں، ورنہ عام حالات میں عمران خان صاحب کو جب وہ گزشتہ 22 سال سے سیاست میں بھلا کس حکمران نے کیا دے دیا؟ نہیں. ظاہر بہت کلیئر بات ہے کہ میں اس کے اوپر مجھے یاد آتا ہے امیر جماعت اسلامی جو تھے اس وقت منور حسن صاحب، اس درویش کی جب بیٹی کی شادی ہوئی تو بہت تحفے ملے، اس لیے کہ تمام اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین ملت اس میں شامل ہوئے، وزیر اعظم، صدر، گورنر، یہ وزراء، سب بڑے بڑے سیٹھ ان کی بیٹی کی شادی میں، اور بہت تحفے کروڑ روپے کے دیکھے گئے. لیکن کیا اس درویش نے وہ سارے تحفے اٹھا کے جماعت کے بیت المال میں داخل کرا دی اور کہا کہ یہ تو منور حسن کو ذاتی حیثیت تھوڑی ملے، یہ تو میرے ہیں اس لیے کہ وہ امیر جماعت اسلامی ہے تو لہذا حق جماعت اسلامی کا ہے، میرا تھوڑی ہے. تو اسی طریقے سے جو وزیر اعظم مودی کو اگر تحفے ملے ہیں اور وہ اگر ان کو نہیں خرید رہا ہے، نہیں اپنے استعمال میں لا رہا ہے، تو اس کا کہنا ہے کہ یہ تو بھارت کو ملے ہیں، بھارت کے عوام کا حق ہے، میرا حق تھوڑی ہے. تو اس نے کہا یہ سارے تحفے رکھے ہوئے نیلامی کے لیے، ان کی جو قیمت لگے گی وہ سرکار کے خزانے میں جمع ہو جائے گی، اور بہت سے تحفوں کو تو میں بیچوں گا بھی نہیں بلکہ خزانے میں ویسے ہی موجود رہیں گے عوام کو، تاکہ اس ملک سے اپنے ملک کی دوستی کا جو تاثر ہے ان کے دماغوں میں گہرا کیا جائے، بتایا جائے کہ دیکھو یہ ملک ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اس نے ہم کو یہ کچھ دیا ہے. اسی کی ایک علامت وہ گھڑی تھی جو جس کی قیمت کروڑوں میں ہے، کتنے کروڑ ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ بحث نہیں کہ کروڑوں کی گھڑی تھی، آپ نے اٹھا کے وہ بیچ دی، بعد میں اطلاع وہاں حکمران تک پہنچی اور بدمزگی ہوئی اس بات کو. ظاہر سکتی والی بات ہے. پاکستانی قوم کی غیرت، ناموس، اس کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی، کوئی حیثیت ہوگی. تو ویسے تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط نہیں کیا کہ گنجائش تھی بیچا اگر تو کیا کیا، لیکن ایسے بھوکے مر رہے تھے. اور پھر ایک جھوٹ یہ کہ بولا کہ جی اس سے ہم نے اٹھا کے جو پیسہ کم ملا ہمیں تو ہم نے اس کو بنی گالا میں سڑک بنائی، جبکہ اس کے حقائق بھی سامنے آ گئے کہ وہ سڑک جو ان کے گھر کے بالکل ساتھ نیچے اترنے کی سڑک ہے وہ بنائی گئی ہے، عام پبلک استعمال کی سڑک نہیں بنائی گئی، اپنے گھر کی سڑک بنائی ہے انہوں نے. اور جتنا انہوں نے پیس بنایا ہے وہ 30 لاکھ سے بھی کم رقم کا بنا ہے، اور جو انہوں نے کمایا ہے اس میں کوئی کہتا ہے 30 کروڑ کا کمائے ہیں، کوئی کہتا ہے 50 کروڑ کمائے ہیں. مجموعی طور پہ جو تحفے بیچے گئے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ ان کے اندر انہوں نے 30 کروڑ تو کم سے کم ہے، ورنہ بحث تو کروڑوں سے اربوں میں بھی چلی گئی.